آغاز میں آپ کو بتائیں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کہا ہے کہ نظریاتی یا علاقائی اختلافات کو دبانے سے انہیں حل نہیں کیا جا سکتا. جنوبی ایشیا میں بہت سے تنازعات ہیں جو کبھی بھی بے قابو ہو سکتے ہیں. سنگاپور میں شنگریلا ڈائیلاگ سے خطاب میں جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کہا جنوبی ایشیا میں غیر حل شدہ تنازع کشمیر بھی موجود ہے. عدم اعتماد کی فضا میں کوئی میکانزم کام نہیں کرتا. پائیدار کرائسس مینجمنٹ کے لیے باہمی برداشت اور مساوات کی ضرورت ہوتی ہے. ایشیا پیسیفک 21ویں صدی کا جیو پولیٹیکل کاکپٹ بن چکا ہے. استحکام کا حصول شراکت داری کے ذریعے ہی ممکن ہے. The Asia Pacific has become the geopolitical cockpit of the 21st century. Its trajectories will shape the security architecture not only for this region but of the world. Yet if we are candid, we must admit that crisis management mechanisms today remain somewhat fragile, reactive, and unevenly institutionalized. Mechanisms cannot function in a vacuum of trust or amid systemic asymmetries. South Asia must not be left out of the Asia-Pacific stability conversations. It is home to two geographically contiguous nuclear powers, an unresolved territorial dispute of Kashmir, and the living memory of several crises that nearly spiraled out of control. Crisis management debate in the Asia-Pacific is incomplete without a serious focus on South Asia. ہم 4 بھائی ہیں، روکھی سوکھی مل کر کھائیں گے. بلوچستان کے بھائیوں کو گلہ ہے تو بیٹھ کر بات کریں. وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ میں خطاب. شہباز شریف نے کہا دہشت گرد خون کے پیاسے اور اغیار کے ایجنٹ ہیں. آرمی چیف نے ثابت کیا فیلڈ مارشل رینک کے صحیح حقدار ہیں. وزیر اعظم کا کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ میں خطاب. شہباز شریف نے کہا پاکستان کی بھارت کو جواب نے بازی ہی پلٹ دی. Pakistan had given India a bloody nose as it suffered a serious setback in both warfare and diplomacy. We should not allow her to behave in an arrogant and haughty manner. And if and when it does so, we will respond with full force. Will we ever allow India to weaponize water by holding the Indus Water Treaty in abeyance? This is an absolute red line for us. Asim Munir, throughout this crisis, his courageous, fearless and inspiring leadership stirred the armed forces and galvanized them as a wall of steel. Surely he has entirely earned the rare title of Field Marshal. حکومت نے پیٹرول مہنگا کر دیا. قیمت میں 1 روپیہ فی لیٹر اضافہ. نوٹیفیکیشن جاری. نئے قیمت کا اطلاق رات 12 بجے سے ہو گیا. پیٹرول کی قیمت 252 روپے 63 پیسے سے بڑھ کر 253 روپے 63 روپے فی لیٹر ہو گئی. ڈیزل کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. ڈیزل کی قیمت 254 روپے 64 پیسے فی لیٹر برقرار رہے گی. پر ٹوٹا خدا خدا کر کے بھارتی فوج نے پہلی بار جنگی طیاروں کی تباہی کا اعتراف کر لیا. بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے بلومبرگ کو انٹرویو میں کہا پاکستان سے جھڑپوں میں لڑاکا طیارے کھوئے ہیں. صحافی نے سوال کیا کیا پاکستان نے بھارت کے طیارے گرائے ہیں؟ آپ تصدیق کریں گے؟ جنرل چوہان نے کہا طیارے گرنا اہم نہیں، کیوں گرے یہ اہم ہے. صحافی نے پھر پوچھا کم از کم ایک طیارہ تو تباہ ہوا. جنرل انیل چوہان بولے جی لیکن ہم یہ ہے کہ یہ گرے کیوں؟ ہم نے فضائی جھڑپوں میں ٹیکنیکل غلطیاں کی ہیں. Between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being downed, but why they were being downed. But a jet, at least one jet was downed? Yeah, why they were. We are able to understand the tactical mistake which we made. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? That is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us. بھارتی جنرل کا پاکستان کے ہاتھوں طیاروں کی تباہی کا اعتراف ثابت کرتا ہے کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے. دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے پوری دنیا بھارتی بیانیہ مسترد کر چکی. جارحیت کرنے والی مودی سرکار کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا. کچھ شرم آنی چاہیے کہ یہ ایسے کریکٹرز ہیں. چیف آف ڈیفنس اسٹاف انٹرویو میں کہہ رہا ہے جہاں 5 ہمارے ساتھ گرے. اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی پستی میں گر چکے ہیں. 4 اپریل گرے میں
اور وہ دنیا میں جا کے وہ رپورٹ پیش کریں گے تو ان کا پھانڈا پھوٹ جائے گا. چاند جتنا جھوٹ بول رہے ہیں اس لیے اور جھوٹ بولنا پڑے اور سب مل کے جھوٹ بول رہے ہیں. اب دیکھیں دنیا جو ہے اس نے بھارت کا بیانیہ نہیں مانا. ہماری بڑی اچھی یہ کامیاب سفارتکاری ہوئی ہے. ہمیں چاہیے کہ دنیا کو کمپلیٹلی انگیج رکھیں. دنیا میں اس وقت یہ وار فٹیگ ہے. وہ نہیں چاہتی کہ یہ ایک جنگ دوسری جنگ یوکرین غازہ اس کے بعد ایک اور محاذ کھل جائے. پاکستان بھارت کو بتا دیا لڑو گے تو کچھ نہیں دوں گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستانی سفارتی وفد کی واشنگٹن آمد کے منتظر. کہا ہم پاکستان اور بھارت سے بات چیت کر رہے ہیں. فخر ہے تجارت سے ایٹمی جنگ روکنے میں کامیاب ہوئے. Pakistan representatives are coming in next week. We're very close to making a deal with India. If they were going to be at war with each other, I would not, and I let them. We're dealing with India, we're dealing with Pakistan, and we were able to stop potentially a nuclear war through trade. You know, normally they do it through bullets. We do it through trade. So I'm very proud of that. Nobody talks about it, but we had a potential war going on between Pakistan and India. And now if you look, they're doing fine. That was getting very bad. That was getting very nasty. They're both nuclear powers. بھارتی حملے میں جانی نقصان پر پاکستان سے تعزیت کیوں کی؟ بھارت کولمبیا سے بھی ناراض. مودی کے سفارتی وفد کے سربراہ ششی تھرور نے کہا کولمبیا حکومت کے رد عمل سے بھارت مایوس ہوا. کوئی غلط فہمی ہے تو اسے دور کرنے کے لیے ہم موجود ہیں. We were a little disappointed in the reaction of the Colombian government, which apparently expressed heartfelt condolences on the loss of lives in Pakistan. If there is any misunderstanding here on this score, we are here to dispel any such misunderstanding. سندور کیوں بھیجا؟ بھارتی خواتین نے مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا. بھارتی وزیر اعظم کو گھر گھر سندور بھیجنے کا اعلان کیا تھا. خواتین نے کہا ہمیں سندور ہمارے شوہر دیں گے. مودی نے سندور بھیجا تو حشر کر دیں گے. مودی جی جا کر اپنی بیگم کو سندور لگائیں. ایٹمی دھماکوں کے ہیرو ڈاکٹر قدیر نہیں نواز شریف ہیں. وزیر اعظم کے مشیرانہ ثنا نے سارا کریڈٹ اپنے قائد کو دے دیا. AIY نیوز کو انٹرویو میں کہا ڈاکٹر عبدالقدیر کا جتنا ذکر ہوتا ہے اتنا ہی کافی ہے. ایٹم بم تو کئی ملکوں نے بنائے. ایسا لمحہ ایٹمی طاقت کا اعلان تھا. نواز شریف دھماکے نہ کرتے تو آج پاکستان نیوکلیر پاور نہ ہوتا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا جتنا ہوتا ہے اتنا ہی ہونا چاہیے. ایٹم بم تو کئی ملکوں نے بنائے ہیں, کئی لوگوں نے بنائے ہیں. اصل لمحہ تو وہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں کہ آپ ایک ایٹمی قوت ہیں. ان کا کریڈٹ ایک سائنسدان ہونے کے ناطے بنتا ہے, وہ ان کو دیا گیا. ان کو ہیرو نہیں کہا جا سکتا. اگر کسی کو ہیرو قرار دیا جانا ہے تو وہ میاں نواز شریف ہے. بانی نے قاضی فائز عیسیٰ کو انتہا تک پہنچایا. پھر ان سے بھی جو ہو سکتا تھا انہوں نے کیا. اسٹیبلشمنٹ لیڈرشپ کے خلاف جہاں تک گئے پھر گنجائش کم رہ جاتی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اگلے 2, 3, 4 سال تک بانی کو باہر آتا نہیں دیکھ رہے. ایک راستہ کھلا ہے, نواز شریف اور زرداری سے بات کریں. عمران خان صاحب کا جو فلسفہ سیاست ہے, مخالف فریق نہیں سمجھتے, اس کو اپنا دشمن سمجھتے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی انہوں نے اس انتہا پہ پہنچا دیا. انہوں نے بھی پھر جو ان سے ہو سکتا تھا وہ انہوں نے بھی کیا. اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کے خلاف جہاں تک وہ پہنچے وہ اس کے بعد پھر گنجائش بڑی کم رہ جاتی. خان صاحب کا باہر آنا اگلے 2-3 سالوں میں نظر نہیں. ہاں ایک راستہ کھلا ہے. میاں نواز شریف کو پیغام بھیجیے. میں آپ سے بات کرنی چاہتا ہوں. زرداری صاحب کو بھیجیے. عوام کو فلم لو گرو کیوں دیکھنی چاہیے؟ اردو فلم میں پشتو گانا کیوں شامل کیا گیا؟ ماہرہ خان خیبر پختونخوا کیوں نہیں گئی؟ اداکارہ ہمایوں سعید کی پشاور میں ایک کھٹی میٹھی گفتگو. پشتو گانے کا تڑکا لگایا, رقص بھی کیا. لو گرو پیار محبت کی کہانی ہے, کامیڈی ہے, اور ایسے جوکس ہیں جو کہ پورے پاکستان میں کسی بھی زبان کے لوگ دیکھیں تو ان کو پسند آئیں گے. میں ہوں, ماہرہ خان ہے. ماہرہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. میں ان کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں کیونکہ وہ آ نہیں سکی. دیدن کولے نشم خوب میں زنگ بنا لاوڑو کے بلالو یا ندا ولی نشم صبر اشنا نور مکڑا قبر اشنا نور مکڑا قبر. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. دیکھتے رہیے RY نیوز.